بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 15 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 66 سے۔ سورۃ النحل چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ یعنی کچھ بھی آپ نہیں کھا پاتے تو دودھ پی لیتے ہیں۔ چوپایوں سے ملنے والا خالص اور لذیذ دودھ بھی خالق کی مہربانی کی نشانی ہے۔ چوپایوں سے ملنے والے دودھ میں سبق ہے کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے، صاف ستھرا۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ دودھ پلانے والی مادہ کے جسم میں دودھ تیار کرنے کے اعضاء تو اس کی بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں، جنہیں پستان کہا جاتا ہے۔ اور دودھ کے بننے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ کے پستان یا دودھ بنانے والی یہ مشینری صرف اس وقت اپنا کام کرتی ہے جب مادہ کو حمل قرار پاتا ہے۔ جب حمل ہوتا ہے تب یہ دودھ بنتا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ کے پستان موجود ہوتے ہیں مگر وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے، حمل آ جاتا ہے، تو یہ مشینری اپنے فطری کام کا آغاز کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش تک مادہ کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اور جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ خون دودھ میں بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! یہ ان کے اندر ان پستان کے اندر کوئی دودھ نہیں ہوتا اس وقت تک کہ جب تک بچہ دنیا میں نمودار نہیں ہوتا۔ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے۔ معدہ کی اس عمل سے غذا کا فضلہ جو گندگی ہوتی ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دودھ الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون، دیکھیں، پھر خون بھی بنتا ہے اسی غذا سے۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اب معدے کے اندر، سٹمک کے اندر صرف اور صرف فضلہ اور باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔ اور جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجیے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اچھا، ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ کھایا پیا معاف کیجیے گا، تو یہ معاف کرنا، معافی مت مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اس گھر میں، اس جگہ پر، اس مقام میں رکھا تھا، اس کے لیے برکت کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا زیادہ عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی جو چھپی ہوئی تھیں۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب تھی۔
میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا، یعنی ہدایت کو پا لیا، صحیح رستے کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ سبحان اللہ! یہ وہ علم ہے، دودھ، اور ہم بدبخت وہ ہیں جو دودھ کے اندر پانی کو ملا کر بیچتے ہیں۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام کو شبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ حمیدی کہتے ہیں کہ کبھی سفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا، اس لیے ام فضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا کہ عرفہ کے دن کہیں وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ نبی سے یہ سوال نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا خود ہی، جب وہ دودھ پئیں گے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ وہ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پر غور و فکر کرنے بیٹھ جائیں تو یقیناً ہماری آنکھیں نمی سے خالی نہ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا میں اتنا محو ہو گئے، ہمارے پاس وقت ہی نہ بچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو انجوائے کر سکیں، سوچ سکیں، تفکر حاصل کر سکیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو، اللہ نے تو تمہیں کھانے کے لیے دیا، رزق دیا، تر و تازہ دیا کہ تم اس کو کھاؤ، استعمال کرو، اور تم کیا کرتے ہو کہ اسے نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ سکرن سے مراد جس کا پینا حرام ہے، اور رزق اچھا ہے، حسن ہے، اچھا ہے۔ اللہ نے تمہیں پھل حلال دیے اور تم نے کیا کیا کہ اس سے نشے کی چیزیں، حرام چیزیں بنانے لگے۔ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب بناتے ہو جو حرام ہے، اور وہ اور اور طرح جو کھاتے پیتے ہو، یعنی کہ یہ پھل جو تم کھاتے پیتے ہو وہ حلال ہے، مثلا کھجوریں، کشمش وغیرہ، اور نبیذ، شربت بنا کر، سرکہ بنا کر، اور کئی طریقوں سے تم ان کو جو استعمال کرتے ہو وہ حلال ہے۔ لیکن جس چیز سے تو نشہ بن جائے اور تمہاری ہوش و حواس کو لے جائے، ہر وہ نشہ آور چیز حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیات پہنچ جائیں اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو وہ اس کو نہ پیے اور نہ ہی اس کو وہ فروخت کرے۔ بڑے آرام سے ہم یہ باتیں کہہ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، شراب ہی پیتے نا، شراب کون سی بہت بڑی چیز ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہی خوب اچھا عطا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب اور اس کے پینے والے شخص پر، اور شراب کے پلانے والے پر، اور اس کے فروخت کرنے والے پر، اور اس کے نچوڑوانے والے پر، اور نچوڑنے والے پر، اور اس کے اٹھانے والے پر، جس شخص کے لیے اٹھائی جائے، غرض سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی لی پھر توبہ نہ کی تو اس کو آخرت میں شراب، یعنی طہور، یعنی جنت کی پاکیزہ شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں
کیا نشانیاں ہیں؟ جو اس کی قدرت کاملہ کو خوب سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے درختوں پر سے ایندھن سے مشابہت رکھنے والی چیزیں پیدا کی جو ایک لذیذ پھل اور خوش ذائقہ میوہ بن جاتی ہیں۔ اس کی رحمت عام ہے، تمام بندوں کے لیے ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں رحمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پھل حلال ہے تو پھر شراب کیوں حرام ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم وہی پھل کھاتے ہیں تو حرام، شراب کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ کسی انسان کو مٹی کا گارا بنا کر کسی کو ماریں تو وہ گارا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ گارا اس کو زخمی نہیں کرتا، لیکن اس مٹی کی گارے کو آپ ایک شیپ دیں، اس کو بھٹی میں پکائیں تو وہ پھر اینٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ آپ کسی کے سر پہ مار کر دیکھیں نا، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے تکلیف ہوگی، سر پھٹ جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم وہی پھل کھا رہے ہیں، وہی چیز کھا رہے ہیں، ہم نے اگر اسی کو ہم نبیذ بنا کر پیے تو وہ حلال ہے، تو وہی جب شراب بن جائے تو حرام کیسے ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے گارے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اینٹ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، جو عقل کو استعمال کرتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، سبحان اللہ، میرے رب نے وحی کی مکھی کی طرف، سبحان اللہ۔ اس لفظ پر اس سورہ کا نام رکھا گیا کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا، اور اس میں سے جنہیں وہ چڑھاتے ہیں، کہ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا اور ان میں سے جنہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو چھتے بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ گھر درختوں، بیلوں اور پہاڑوں میں بنائے جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں زندگی اور ان کا شہد بنانا عمل کے اعتبار سے بے حد دل پسند ہے۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا تعمیر کرتی ہیں، اس میں 30,000 مکھیاں رہ سکتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور اپنے لعاب سے چھتے اس میں چھوٹے چھوٹے ایک برابر کے خانے بنا لیتی ہیں، ایک کے سائز کے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام میرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر کے سکھا دیا، سبحان اللہ۔ میرے رب نے ان کو بھی علم سکھایا، پرندوں کو بھی گھونسلہ بنانے کا علم سکھایا میرے رب نے۔ تو علم عام چیز نہیں ہے، علم بہت بڑی اور گہری چیز ہے۔ علم کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈگری حاصل کر لی یہ علم ہے۔ ڈگری حاصل کر لینا علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ علم کا سلسلہ زندگی میں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جب زندگی سے علم کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہ پھر صرف اور صرف جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ میرے رب نے پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ یہ شہد کی مکھی کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ اللہ نے شہد کی مکھیوں کی رہنمائی کی کہ اس نے پھولوں کا رس چوسنے کے لیے پھول، اور کہا کہ پھولدار جو پھل ہیں ان پھولدار پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلواریوں کا انتظام بھی کیا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ رب العزت نے مکھی کو پھلواریوں کی طرف جانے اور واپس لوٹنے کے لیے وحی کی۔ اتنے دور شہد کی مکھی جاتی ہے اور وہاں سے رس چوس کر واپس لوٹ کر اپنے اپنے چھتے کی طرف آ جاتی ہے۔ جب مکھی دن میں سورج کی طرف اڑتی ہے تو وہ اپنی صحیح پوزیشن سمجھ جاتی ہے، اپنا صحیح راستہ سمجھ جاتی ہے۔ وہ شہد کی مکھی بھی صحیح راستہ سمجھ گئی، بدقسمتی سے آپ اور میں ہی صحیح راستہ نہیں سمجھ پائے۔ یخرج من بطونها، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، یعنی شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، شراب، شربت یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے رنگ سرخ، سنہری، سیاہ،
یہ رنگ زمین اور پھلواریوں کے مطابق ہوتے ہیں، جس طرح کا پھول کا رس وہ چوستی ہے اسی رنگ کا شہد بنا، اس طرح کا شہد، سرخ، سنہری یا سیاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی شفاء للناس، سبحان اللہ، یہ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہم فوراً ڈاکٹرز کے پاس دوڑتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹرز کے پاس پہنچ جائیں، تو اللہ نے شہد کو شفا قرآن میں کہہ دیا۔ شہد اس شکر سے مل کر بنتا ہے جو گلوکوز یا اس قدرتی شکر سے حاصل ہوتی ہے، جو معدنیات مثلا میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم، سلفر، لوہے اور فاسفیٹ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اتنی میڈیسنز کھا رہے ہیں، ان سب کی جگہ پر ایک شہد کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جس سے، جو میٹھا ہونے کے باوجود بھی وزن میں اضافہ نہیں کرتا، یہ خون کے اندر تیزی سے حل ہو جاتا ہے، یہ خون بنانے میں مدد کرتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے، یہ بیکٹیریا کو جگہ نہیں بنانے دیتا۔ شہد معدے کا دوست ہے، معدے کی بیماریوں سے دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یعنی کہ وہ جو ہم وہ کرتے ہیں ہجامہ، یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہوں اور آگ سے داغنے کو پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ افریقن کنٹریز میں ہیں وہ آگ سے داغتے ہیں، یا ان کے ہاں کسی بیماری سے بچنے کے لیے تاکہ ان کی امیون سسٹم سٹرونگ ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ سے داغنے کو پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا، وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے حکم کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہو کر چلی جاتی، اور ان کے گھر والے اور خواص ہی باقی رہ جاتے، تو سیدہ ہانڈی میں شہد اور دودھ ملا کر حریرہ پکانے کا حکم دیتی۔ جب وہ پک جاتا تو سرید بنایا جاتا، پھر سریت پر دودھ اور شہد کا ہریدہ ڈال دیا جاتا، پھر فرماتی اس میں سے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دودھ اور شہد ملا ہریرہ مریض کے دل کو خوش کرتا ہے اور رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ انسان کو، ہمیں جو انزائٹی، جو پریشانیاں، یہ جو جن میں مبتلا ہیں، وہ چیزیں اس کو یہ کھانے سے دور ہو جاتی ہیں، تو ہم بہت سی بیماریوں سے اس شہد کی بدولت بچ جاتے ہیں۔ اب ہمیں وہ اصل شہد بھی نہیں ملتا، لیکن شہد کو اپنی زندگی کے اندر ضرور ضرور شامل رکھیے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے ہمیں کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، دیکھیں یہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا، احادیث سے چیزیں ثابت ہیں۔ ہم لوگ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہندوؤں سے سن سن کر اپنے اندر معلوم نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرا ایک آزمودہ ترین نسخہ ہے کہ جب میں پڑھا کرتی تھی یونیورسٹیز کالجز کے اندر، تو ذہن بہت زیادہ جب تھک جاتا تھا نا، کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو گرم دودھ کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کے میں جب پی لیا کرتی تھی، اور اس میں بلیک سیڈ آئل جو ہے وہ ڈالا کرتی تھی۔ اب یقین کیجئے کہ جو چیزیں 10 مرتبہ میں اس کو یاد کیا کرتی تھی نہیں سمجھ آتی تھی، وہ ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ میری زندگی کا، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا ایک آزمایا ہوا نسخہ جو میں نے اپنی خود زندگی میں آزمایا ہے۔
تو آپ کو فوراً انرجی، آپ کے ذہن کو، آپ کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے، آپ کے ذہن کو کی تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے، آپ کو فریش کر دیتا ہے، آپ کے ذہن کو واپس کھول دیتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی، اپنی پوری اسٹوڈنٹ لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ شفا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا قول سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مزید ارشاد فرمایا، واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل الامور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، اب وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو دے آر ایکسپیرینسڈ وانس، دے نو ایوری تھنگ، تو انہیں ہر چیز میں جسٹس کرنا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس کو ایسی عمر تک لے جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لا علم ہوتا ہے۔ اس عمر میں انسان ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انسان کو کمزور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی عقل کی کمزوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اسے معلوم تھیں۔ اس کی عقل بچے کی عقل کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اپنے والدین پر ان کے بڑھاپے میں رحم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا وہ دعا کیا کرتے تھے اپنے لیے؟ اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، مجھے میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، ارذل عمر سے، نکمی اور خراب عمر یعنی 80 یا 90 سال کے بعد کی عمر، اور عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو یہ نکمی عمر سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ میرے نبی نے یہ دعا اپنے لیے بار بار مانگی۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی لمبی بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ زندگی لمبی آپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جائے۔ نکمی عمر سے بچنے کی دعا، محفوظ رہنے کی دعا وہی صحیح بخاری میں کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا یعنی فتنة الدجال واعوذ بک من عذاب القبر۔ کوشش کیجئے کہ اس دعا کو یاد کر کے اپنے رب سے اس دعا کو ضرور مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی زندگی عطا فرمائے، اور میرا رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکمی عمر تک نہ پہنچائے کہ جب ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ہم لوگوں پر بوجھ بن جائیں، اور لوگ، ہمارے عزیز و قریب، ہماری موت کے لیے دعائیں مانگیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ اولاد دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اس کو اٹھا لے، نہیں سنبھال پاتے۔ جب بستر پر لگ جاتے ہیں تو کوئی ہمارے گندگی کو، ہمارے پخانے کو، ہمارے جسم کی گندگی کو، غلاظت کو کوئی نہیں سنبھال پاتا۔ تو وہ میرا رب ہے جو سنبھال لیتا ہے، وہ میرا رب ہے جو انسان کو اپنی فضل سے، اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے لیے دعا کیجیے کہ اے رب کائنات، ہمارے لیے وہ سختیاں نہ بنانا کہ ہم کسی کے لیے آزمائش بن جائیں۔